فاتح سندھ سے متعلق بغیر دلیل کے الزام لگایا ہے کہ ان کا حملہ دنیاوی غرض کے لیے تھا، نہ کہ راجہ طاہر کے ظلم و ستم کے خلاف تھا۔ پلیز اس حوالے سے رجوع فرمائیں۔ پلیز قرآن و حدیث کو والا پیش کریں تو ہم رجوع فرما لیں گے۔ آپ بھی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور میں بھی تاریخ بیان کر رہا ہوں، تو رجوع کس بات کا؟ رجوع صورت میں ہوگا جب آپ قرآن و حدیث بیان کریں اور میں تاریخ بیان کروں۔ جس طرح کے میں کربلا کے اوپر بخاری مسلم سے حدیثیں بیان کرتا ہوں، آپ تاریخ بیان کرتے ہیں، تو وہ تو رجوع بنتا ہے۔ تاریخ میں تو گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے، احادیث اسناد کے ساتھ ہے۔ قرآن و حدیث کے اسلوب میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم کی روشنی میں نے آل امیہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ وہ اپنے دور ملوکیت کے اندر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، مکہ مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ، اس میں تو یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک خط لکھنے کے اوپر سندھ پہنچ جائیں۔ اپنے گھر میں وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ناحق۔ اور حجاج ابن یوسف تو وہ ملعون ہے جس کو تو ناسبی بھی ملعون مانتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم، اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں اے حجاج ابن یوسف، کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم شخص تو ہے جس کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ آل امیہ کا دہشت گرد حجاج ابن یوسف 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ پوری اسلامک ہسٹری میں نے 15 منٹ کے اندر کور کر دی ہے، اس 100 سال کی آپ کو، اور تاریخ سے نہیں، بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ تو وہ حجاج ابن یوسف، اس کا بھتیجا محمد بن قاسم یہاں لوگوں کی داد رسی کے لیے پہنچے گا، جو وہاں اہل بیت کو قتل کروا رہے ہیں، صحابہ کے قاتل ہیں۔ سر بخاری اٹھا کے دیکھیں، حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ کتنے پریشان ہوا کرتے تھے کہ ہم پہ یہ کون سا خبیث مسلط ہو گیا حجاج ابن یوسف جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ان لوگوں نے جا کے یہاں پہ فریادیں سننی تھی۔ ہاں آپ کو کہانیاں کرا دی گئی ہیں، اب وہ کہانیاں، آپ جیسے نور الدین زنگی کا ایک کہانی والا واقعہ آپ کو بیان کر دیا کہ جی وہ یہودی حضور کی جسم مبارک قبر سے نکالنے لگے تھے، وہ ڈرامہ بھی بن گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی علی بھائی کہتے ہیں غلط ہے، ہم نے تو ڈرامہ دیکھا ہے، تو ڈرامہ ہی دیکھا ہے جنا، اس کی تو سند ہی کوئی نہیں ہے۔ سمودی نے وہ 500 سال کی سند ہی بیان نہیں کی ہے، اور پھر معذرت کے ساتھ بریلویوں کے تو عقیدے کے خلاف ہے۔ کیا رسول اللہ نور الدین زنگی کے محتاج ہیں اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے؟ اللہ کدھر گیا؟ فٹ ہی نہیں بیٹھتا، جھوٹ ہے۔ اور پھر میں ایسے پوچھتا ہوں کہ جب یزید نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے ہیں، اس وقت نور الدین زنگی کدھر تھا؟ اور نماز نہیں ہوئی ہے، اس وقت زمانے میں کوئی نور الدین زنگی نہیں تھا۔ اور جب خانہ کعبے پہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ چڑھائی کی حجاج بن یوسف نے، اور یزید کے دور میں بھی چڑھائی ہوئی اور خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، ایک دیوار بھی ڈیمیج ہو گئی، اس وقت کدھر تھا نور الدین زنگی؟ اور دنیا بقدر ایفٹ ہے۔ وہ ابابیل والا ایک ہی واقعہ ہوا ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اللہ نے دنیا بقدر ایفٹ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ حجاج بن یوسف کے ظلم کی ایک پوری داستان ہے، اس کا یہ بھتیجا ہے محمد بن قاسم۔ دوسری طرف اہل سنت اہل تشیع کی دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، حدیث میں تو ان کے پلے بھی کوئی شے نہیں نا، کس حدیث میں محمد بن قاسم کا نام آیا؟ تاریخ سے ہی پیش کرتے ہیں، تو تاریخ یہ بھی تو سنیں نا۔ تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر کی، تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی کی، اور تاریخ یعقوبی جو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں، ان تینوں تاریخ کی کتابوں میں کم از کم 5 اصحاب کا ذکر ہے جو سندھ سے جا کے نبی اسلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہاں پہ 5 صحابہ آئے ہیں نبی اسلام کے، تو اسلام تو اسی زمانے میں آ گیا تھا۔ اور حضرت عثمان کے دور میں بلوچستان کا کتنا ایریا فتح ہو چکا تھا، رشیا افغانستان حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا ہے۔ بخاری میں موجود ہے کہ ہم رومن اور پرشین امپائر جب گری، اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو ہم نے ابھارا کہ ہم نے آذربائیجان اور یہ ساری فتوحات کرنی ہے حضرت عثمان کے دور میں۔ اسلام تو آ چکا ہوا تھا یہاں پہ، اور صوفیاء اپنے چکر میں ڈالتے ہیں ہم اسلام لے کے آئے، ناسبی محمد بن قاسم کو لے کے آتے ہیں جی وہ آیا تھا، اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی، وہاں سے جو
اہل بیت تھے وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، راجہ داہر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، تو وہ کہتا تھا ہمارے بندے واپس کرو. اور سر آپ سندھ میں آج چلے جائیں، سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھ لیں. میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے بندو، پاکستان کی ساری کتابوں میں یہ لکھ دینا کہ پاکستان جو ہے محمد علی جناح نے سیکولر سٹیٹ بنائی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج لوگ زندہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کی تقریریں سنی ہوئی ہیں، یہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور یہ کہ جی مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، یہ کتابوں سے نکال بھی دیں تو وہ مسلمان تو نسل در نسل رہیں گے نا. کسی کی دادی مری ہوئی ہے، کسی کا دادا مرا ہوا ہے، جب وہ اپنی اولاد میں ٹرانسفر. آج بھی جتنے مہاجرین ہیں 70 سال ہو گئے، آپ ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ہمارا، کوئی کہے گا میرا دادا قتل ہوا تھا، کوئی کہتا میرا پردادا قتل ہوا تھا. آپ 200 سال بعد بھی چلے جائیں گے نا، وہ بتائیں گے ہمارے ابا اجداد کو قتل کیا گیا تھا. اس کے لیے آپ کو ہسٹری کی کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جن اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے نا ان سے بھی تو پوچھیں. اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا. وہ تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیے، اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے. اور پریکٹیکلی حجاج ابن یوسف کا پورا کریکٹر ہے. اور سر جو اپنے ملک کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے ماشاءاللہ لوگوں کی حفاظت کریں گے، وہ یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا.